वालेकुम सलाम ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا توصیف الرحمان رشدی صاحب۔ مولانا توصیف الرحمان راشدی صاحب کا نمبر آپ نوٹ فرما لیں۔ سر ایک منٹ آپ موبائل دیں گے؟ کون سا آپ بول رہے ہیں بھائی؟ سر میں ملیشیا سے آصف بات کر رہا ہوں، ملیشیا سے۔ جی بھائی آصف بھائی فرمائیے، خیریت ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، بس دعائیں آپ کی۔ میں نے آپ مولانا صاحب کو یوٹیوب پہ سنا، پہلے تو سوری میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا، آپ کا بھی نمبر تھا یوٹیوب پہ اوپر۔ جی جی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، میرا نام محمد عاقل میں ہے۔ معذرت چاہتا ہوں تکلیف دینے کی۔ نہیں یہ کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ ہم نے نمبر اسی لیے دیا ہوا ہے تاکہ آپ ہمیں کال کریں، اس میں کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے۔ جی کیونکہ بھائی جان میں ان سے بھی بات کروں گا کہ یوٹیوب سے جو مجھے کچھ ملا ہے نا، ہاں یہ میری تقریباً 35 سال عمر ہو گئی ہے، کچھ لگ بھگ اوپر نیچے۔ تو پہلے جو ہے نا اتنے سال میں پاکستان میں نے گزارے تو مجھے نہیں مل سکا، مگر ایک اچانک جو ہے میں بیٹھا ہوا تھا، دوست نے یوٹیوب کھولا تو ان کی وہ تصویر لگی ہوئی، میں نے کہا ان مولانا صاحب کو سنتے ہیں۔ تو الحمدللہ کہ آج جو میرے میں بدلاؤ آیا ہے اور اللہ کا کرم ہے، اور یہ جو کچھ بھی آج میں بدلی ہو چکا ہوں، آپ کو میں کیا بتا سکتا ہوں کہ اب میرا جو گاؤں اور علاقہ ہے وہ شرک سے اتنا بھرا پڑا ہوا ہے کہ گھر گھر کے اندر جو ہے نا، اللہ معاف کرے بس۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا میں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ بہت اچھا، آپ کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے بھائی آصف صاحب۔ آپ نے ویڈیو دیکھی، آپ نے اپنے عقیدے کی درستگی کی، یہ تو آپ قابل مبارکباد ہیں ہماری نظر میں، اور بھائی ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھیں۔ آمین آمین۔ آپ یقین کریں کہ میں پاکستان، میرا ڈسٹرکٹ گجرانوالہ سے آگے ایک گاؤں ہے، وہاں کا میں رہنے والا ہوں، کہ کراچی چلا گیا، میرے گھر تک جو ہے پورا گاؤں ایریا، وہاں پہ جو شرک، جو اپنے آپ کو یہ جو کیا کہتے ہیں کہ بریلوی اور یہ جو درباروں اور قبروں کو پوجا کرنے والے بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ تو میرا کبھی بھی ضمیر گوارا نہیں کیا تھا، مجھے کوئی ایسا نہیں نظر سمجھ نہیں آ رہی تھی آج تک، مگر جب ایسے ہی ایک اچانک اللہ کی طرف سے جو ہوتا ہے تو وہ انسان کو، میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ صرف اور صرف یہ میں نے اس دن دوست میرے جو ہے نا وہ دوسرا کچھ دیکھ رہے تھے تو اس میں جو ہے نا ان کا وہ آیا، میں نے کہا یار یہ آن کرو، تو الحمدللہ 1 مہینے سے جو ہے اب اللہ کا شکر ہے کہ میں نے داڑھی رکھ لی، 5 وقت کا نمازی ہو گیا، پہلے کلین شیف تھا، سب کچھ۔ اب ملیشیا آپ نے شاید سنا ہو، دیکھا ہو کہ یہ بہت آگے ہے، مگر یہ الحمدللہ یہاں پہ جو ہے یہ شرک کی کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی۔ تو الحمدللہ یہ لوگ جو ہیں اس لحاظ سے بہت جو ہے ہم لوگوں سے بہتر ہے۔ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ کون سی آپ نے تقریر دیکھی جہاں میرا نمبر آپ کو مل گیا؟ یہ ابھی تو مجھے کافی ساری میں نے، اب تو میں جو جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے، ابھی میرا بریک ٹائم ہوا تھا تو میں وہ سن رہا تھا، ان کا جو ہے وہ شرک کے بارے میں جو ہے نا وہی سن رہا تھا۔ اب تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ 1 مہینے جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے میں یہی سنتا ہوں، ٹی وی کے آگے میں نہیں بیٹھتا، صرف نیٹ جو ہے بھی نہیں یوز کرتا، صرف یوٹیوب پہ یہ کھولا اور آپ کا نام اور مولانا صاحب کا لکھا، وہ آتے ہیں تو بس دیکھنا شروع ہو جاتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو بہت سارے سوالوں کے جواب بھی جو ملتے ہیں، سب کچھ ہے۔ دوسرا ایک میرے ذہن میں ابھی تھا کہ اگر ہم دعا کرتے ہیں جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کا وسیلہ کہ ان کے توفیل یا وسیلہ، یہ دعا کے اندر کہنا چاہیے یا نہیں؟ نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سے مانگنے کو یہ فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو اللہ رب العالمین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی دعائیں مانگتے تھے وہ اللہم ربنا ربی اس طرح کے الفاظ ڈائریکٹ مانگا کرتے تھے۔
تو مرے ہوئے لوگوں کا جو لوگ بھی چاہے نبی ہوں چاہے بزرگ ہوں چاہے ولی ہوں کوئی بھی ہوں ان کا وسیلہ لینا اسلام میں جائز نہیں ہے. ان کا واسطہ لینا ان کے صدقے اور خیرات سے دعائیں قبول کروانا اس کا تصور اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں ہمارا رب زندہ ہے، وہ ہماری سنتا ہے، اس کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر زبان کو سمجھتا ہے. اور یہ جو مردے ہوتے ہیں یہ تو جو ایک زبان سمجھتے تھے وہ زندہ تھے تو ایک دو زبان سمجھتے تھے. اب پتہ نہیں آپ کس بابا کو پکار رہے ہو، کس بابا کے وسیلے سے پکار رہے ہو، اسے خود بھی نہیں پتا کہ کیا ہے. جی 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 جی. تو دوسرا مولانا صاحب کا نمبر جو ہے وہ آپ کے پاس ہے 055 یہ کوڈ 966 ہے نا؟ جی جی 96655 91 33 585. 585. جی آپ کا نام؟ جی میرا نام محمد عاقل ہے. ہاں جی. تو بھجن میرے حق میں دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ثابت قدم رکھے اور اسی راستے پہ جو ہے نا میں چلتا رہوں. آمین آمین. آپ اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھے اور آپ کو جو منہج ہے سلفی منہج، ہم لوگ بر صغیر میں پاکستان میں ہم لوگوں کو آپ کو شاید علم ہو اہل حدیث کہتے ہیں لوگ ہمیں. تو آپ دیکھیں جی بے حقیقت بات ہے، کچھ لوگ اہل حدیث کہتے ہیں، وہابی کہتے ہیں. اصل جو چیز چلنے والی ہے ان کو جو ہم لوگ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو طریقہ کار پہ سنت محمد کے اوپر چلتے ہیں ان کو جو ہے ہم لوگ کن الفاظ سے وہ کہتے ہیں. یہ تو سن چکا ہوں ادھر پاکستان میں، کیونکہ میرا وہاں پہ جو ہے نا یہ کپڑ پرستوں کے ایریوں کا آپ کو میں کیا بتاؤں کہ کون سے میں الفاظ استعمال کروں. تو مجھے تو پتہ ہی آپ جب سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اصل تو حقیقت یہ ہے، اسلام یہ ہے، یہ طریقہ کار بتاتا ہے. تو اب میں کوشش کر رہا ہوں اور آپ دعا کرنا تو اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اس پہ چلنے کی ہمت دے. آمین آمین. آصف بھائی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، بہت شکریہ آپ کی کال کا. بہت بہت مہربانی. بہت جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.